آج ہم آپ کو بتائیں گے انزا دلدار فاؤنڈیشن کے حالیہ فری میڈیکل کیمپ کے بارے میں۔ یہ سفر 10 برس پہلے شروع ہوا تھا اور آج تک 1.5 لاکھ سے زائد مستحق مریض اس سے فیض یاب ہو چکے۔ انزا دلدار فاؤنڈیشن، جہاں دوا کے ساتھ دعا بھی ملتی ہے اور بے سہارا دلوں میں امید کے چراغ روشن ہوتے ہیں۔ غربت اور محرومی کے اندھیروں میں بھی یہ قافلہ خدمت اپنے سفر پر گامزن ہے۔ 28 دسمبر 2025 اتوار کی صبح ہم ایک بار پھر اس راستے پر چل پڑے جس کا ہر موڑ خدمت کا پیغام دیتا ہے۔ دھند میں لپٹا ہوا سفر، مگر دل میں ایک ہی اٹھان کہ آج بھی کچھ چہروں پر مسکراہٹ بکھیر کر آئیں گے۔ جب ہم حویلی دلدار شاہ چک 18 پہنچے تو منظر وہی تھا جانا پہچانا۔ انتظار کی گھڑیوں کے ساتھ بیٹھے جوان، بوڑھے اور بچے، ہر آنکھ میں امید کی کرن، ہر چہرے پر اعتماد کا سکون۔ یہی تو ہماری محنت کی اصل معنی خیزی ہے۔ چنانچہ بلا تاخیر ہم نے اپنا کام شروع کر دیا۔ آنکھوں کے شعبے میں آنکھوں کے مریضوں کو ایگزامن کرنا شروع کر دیا گیا۔ آنکھیں جو دنیا دکھاتی ہیں، ہماری توجہ کا مرکز وہ آنکھیں تھیں جو دھندلا رہی تھیں۔ موتیے کی شکایت والے بزرگ، نظر کی کمزوری سے پریشان نوجوان اور انفیکشن میں مبتلا بچے، ہر ایک کا تفصیلی معائنہ کیا گیا، نظر ٹیسٹ کی گئی اور جن کو اینکوں کی ضرورت تھی ان کو اینک فراہم کی گئی، جن کو ادویات کی ضرورت تھی انہیں ادویات دی گئیں، اور جن لوگوں کو سفید موتیے کے آپریشن کی ضرورت تھی ان کے نام فہرست میں لکھ لیے گئے۔ یقین جانیے، جب ایک خاتون اینک لگا کر صاف نظر آتے ہوئے دیکھ کر مسکرائی تو جیسے پوری دنیا ہی روشن ہو گئی ہو۔ جنرل آؤٹ ڈور میں ہر قسم کے مریض موجود تھے۔ سردیوں کی کھانسی، تیز بخار، جوڑوں کا درد، بلڈ پریشر اور شوگر میں الجھے ہوئے بزرگ، ہر مریض کو وقت دیا گیا، ہر مسئلے پر غور کیا گیا، کیونکہ علاج کا پہلا قدم مریض کی بات غور سے سننا ہے اور آدھا علاج اسی سے ہی ہو جاتا ہے۔ مریضوں میں خون میں شوگر کی سطح ناپنے کے لیے ٹیسٹ کیے گئے، بلڈ پریشر چیک کیے گئے، اگر کوئی ہیپاٹائٹس کا مریض سسپیکٹڈ تھا تو اس کی اسکریننگ کی گئی، اور بہت سارے ایسے مریض تھے جنہیں الٹرا ساؤنڈ کی ضرورت تھی اور ان کا آخر میں الٹرا ساؤنڈ بھی کیا گیا۔ ڈاکٹر سے معائنہ کے بعد اور نسخہ پر ادویات لکھوانے کے بعد مریض ڈسپینسری میں گئے، جہاں جا کر ان کو مفت ادویات فراہم کی گئیں۔ آج کی خدمات کا مختصر جائزہ یہ ہے کہ جنرل آؤٹ ڈور میں 63 مریض دیکھے گئے، آنکھوں کے مریض 69 تھے، 24 بچوں کا معائنہ کیا گیا، 15 خواتین کا معائنہ کیا گیا، جلد کے امراض کے مریض 11 تھے اور 7 افراد کا الٹرا ساؤنڈ کیا گیا۔ آج پھر وہ لمحے دہرائے گئے جو ہمیں انسان ہونے کا احساس دلاتے ہیں۔ یہ کیمپ صرف علاج نہیں، ہمدردی کا ایک چلتا پھرتا مرکز ہے۔ یہ سفر انشاءاللہ جاری رہے گا، اسی امید کے ساتھ اور اسی محبت کے ساتھ۔ آج کے سیشن میں، جیسے کہ ہم ہر ویڈیو کے آخر پہ آگاہی کا سیشن کرتے ہیں، تو آج ہم لوگوں کو بتائیں گے کہ ہائی کولیسٹرول اگر ہو جائے تو کیا کرنا چاہیے، کیا کھانا چاہیے اور کیا نہیں کھانا۔ ناظرین، کولیسٹرول، ٹرائیگلیسرائڈ، LDL وغیرہ یہ چکنائیوں کی مختلف اقسام ہیں، اور اگر یہ خون میں زیادہ ہو جائے تو خون کی نالیاں تنگ ہو جاتی ہیں، دل کی نالیاں تنگ ہو جاتی ہیں اور بلڈ پریشر اور دل کے امراض ہونے کا خطرہ ہوتا ہے۔ تو آج ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ اگر آپ کا کولیسٹرول یا ٹرائیگلیسرائڈ ہائی ہو جائے تو آپ نے کیا کھانا ہے اور کیا نہیں کھانا۔ تو پہلے کیا کھائیں؟ سبزیاں کھائیں، تازہ پھل کھائیں، دالیں کھائیں، مچھلی ہفتے میں 2 دفعہ کھا لیں، اگر ہو سکے تو زیتون کا تیل استعمال کریں، اخروٹ اور بادام تھوڑی مقدار میں، السی کے بیج اور سبز چائے یہ استعمال کریں۔ اور کیا نہیں کھانا؟ تلی ہوئی چیزیں سب نہیں کھانی، پکوڑے، سموسے وغیرہ، یہ جو فاسٹ فوڈ ہے، پیزا، برگر وغیرہ، شاورما، یہ نہیں کھانے، گھی وغیرہ زیادہ نہیں کھانا، بیکری آئٹمز بند کر دیں، کولڈ ڈرنکس جتنی بھی ہیں، جتنے کولا ڈرنکس ہیں، جتنی مصنوعی ڈرنکس ہیں، یہ سب نہ کھائیں، اور مٹھائیاں بالکل نہیں کھائیں، اور سب سے خطرناک سگریٹ یا حقہ، یہ آپ نے بالکل چھوڑ دینا۔ اگر آپ صحیح خوراک اپنائیں گے، روزانہ واک کریں گے تو اپنے دل کو ہارٹ اٹیک سے بچا لیں گے۔ اس کے ساتھ ہی ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں، ہمیشہ ہمارے ساتھ رہیں گی۔ اللہ آپ کو صحت اور تندرستی عطا فرمائے، آمین۔
اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ کار خیر جاری رہے تو اس سفر خدمت میں ہمارا ساتھ دیں، اپنے وقت کا عطیہ دیں، ڈاکٹر، نرس، لیب ٹیکنیشین کی حیثیت سے اپنے گھر کا فالتو سامان، ادویات، میڈیکل آلات، کتابیں عطیہ کریں، یا نقد تعاون سے کسی کی زندگی بدل دیں، یا گاؤں میں نظر حسین مشہدی ہسپتال کی تعمیر میں بھی آپ کا حصہ صدقہ جاریہ ہوگا۔ براہ کرم اس پیغام کو آگے بڑھائیں اور یاد رکھیں چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، کمنٹ کریں، شیئر کریں۔ انزا دلدار فاؤنڈیشن، جہاں امیدوں کے چراغ ہمیشہ جلتے رہتے ہیں۔